استاد محترم، اپنی زندگی کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میرا طرز زندگی ذرا سا مختلف رہا ہے۔ یہ بہت عام سا نہیں ہے۔ میں نصابی کتابوں کا بہت پڑھنے والا بلکہ بے انداز پڑھنے والا لڑکا تھا، جو اپنی کتابوں کے علاوہ یہ چاہتا تھا کہ دیمک کی طرح ہر صفحہ چاٹ جاؤں۔ میرے اندر تجسس بے پناہ تھا۔ آپ دیکھیں، میرا تعلیمی ریکارڈ بڑا خراب ہے۔ میں اتنا تھوڑا سا کام کر لیتا تھا کہ ایف اے، گریجویشن اور ایم اے کر لوں۔ سوا سال کلاسوں میں نہیں گھستا تھا اور اس چکر میں رہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ اقسام کا علم حاصل کر لوں۔ زیادہ سے زیادہ ورائٹی کا تھوڑا سا ثبوت آپ کو دے دوں، میں نے فرسٹ ایئر میں ڈاکٹر زواگو کو بھی پڑھا ہوا تھا، بخاری کی حدیث بھی اور موپسا کے 88 افسانے بھی پڑھے ہوئے تھے۔ میں ایک وقت میں تقریباً تمام ہی علوم پر کنٹرول رکھتا تھا۔ اس وقت مجھے خیال نہیں تھا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں۔ شاید میرا اندر عجیب تھا، میرے اندر عجب تھا، ایک انا تھی کہ مجھے دنیا کا سب سے علم رکھنے والا شخص ہونا چاہیے۔ میرے اس تنگنائے خیال کا باعث تھا کہ مجھے کوئی فرد کسی بھی انفارمیشن کے میدان میں ممکنہ حد تک چیلنج نہ کر سکے۔ یہ خالی مشرق کی بات نہیں تھی، میں مغرب کو بھی سامنے لے کر چل رہا تھا۔ رسل، وائٹ ہیڈ، ہیگل یا برگساں، سبھی کو میں ساتھ ساتھ لیے چل رہا تھا۔ اس میں مجھے کوئی عجیب و غریب حادثہ نہیں پیش آیا، نہ کوئی شکستہ دل کا معاملہ تھا۔ میں قدرتی علم میں تجسس کی وجہ سے اتنا کچھ پرکھ رہا تھا۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ علم ایک حد کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا لٹریچر ہے، میتھالوجی، فلاسفی، ان کو آپ پڑھ لیتے ہیں۔ سائنسز ہیں، یہ اتنی زیادہ نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ ایم ایس سی فزکس کریں۔ اگر آپ کو فلسفہ طبیات کا پتہ ہے تو پھر آپ کو آئنسٹائن کی تھیوری جاننے کے سوال میں دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ جب فلسفہ اور سائنس ختم ہو گئے تو میں حیران ہو گیا، اتنے نالج سے میرے تجسس کو جو اطمینان ملنا چاہیے تھا وہ میسر نہیں آ سکا۔ فرسٹریشن سے زیادہ میرا درد بڑھ گیا، یعنی جس چیز کو میں نالجیبل اینٹیٹی کہتا تھا وہ نالج ایبلٹی نہیں تھی، وہ اشیاء کے بارے میں چند معلومات تھیں، یہ سچائی نہیں تھی، وہ محض تعلق کا علم تھا۔ یہ چیز اس اصول کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی بھی فطرت اشیاء کا علم نہ تھا، سادہ تعلق کی بات تھی۔ اس وقت مجھے بہت کرب محسوس ہوا۔ اس کرب میں میرے پاس 5 جدید فلسفے ایک وقت میں موجود تھے، اور یہ پانچوں کے پانچوں خدا کا انکار کرتے تھے۔ بظاہر یہ لگتا تھا یہ سارے علم و تعلم انکار کو جا رہے ہیں، بغیر اللہ کو وقت دیے کسی تصور کو جانچے اور اعلیٰ فکری سطح پر اس کو پرکھے بغیر آپ اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ ایک دم انتھروپولوجسٹ نے بغیر تحقیق یہ کہہ دیا کہ اللہ انسان کی ضرورت نہیں۔ جس چیز کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں کی اس کے بارے میں رائے دے دی۔ میں نے چانس لے لیا۔ 8 سال خدا کے تصور پر غور و خوض کیا۔ 8 سال خدا کے تصور پر غور و خوض کیا، اور 8 سال کے بعد میں ناک آؤٹ ہو چکا تھا۔ مجھے حتمی دلائل مل گئے تھے جو آج تک خدا کے بارے میں ٹوٹ نہیں سکے۔ میں خدا کے فیور میں نہیں تھا، میں انسان کی آزادی کے فیور میں تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میری آزادی اور غلامی میں ایک چیز حائل ہے، اور وہ اللہ ہے۔ میں اللہ کو کیسے مان لیتا؟ مجھے سب سے مشکل، عجیب اور سب سے بڑا دشمن جو انسان کا لگتا تھا وہ خدا کا تصور تھا۔ اس وجہ سے میں اس تصور کے بہت خلاف تھا۔ میں نے بہت محنت اور بڑی کوشش کی، مگر میں اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکا۔
میرے تمام اعتراضات، شکوک و شبہات اور میرے دانشورانہ تجسس میں جو شک و شبہ پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب یہ ایک دفعہ ختم ہو گیا تو خدا مستحکم ہو گیا۔ یہ ایک بہت طویل دلیل کا سلسلہ اور پورا تھیسس ہے جو آج تک میں مرتب نہیں کر سکا۔ چنانچہ سب